بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 4، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور مصارف اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ زکوٰۃ یہ ارکان اسلام میں سے ہے اور یہ اہم رکن ہے۔ اس کی فرضیت، زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک ہونا، نشوونما پانا اور بڑھنا۔ یہ مالی عبادت دین اسلام کا ایک رکن ہے جو صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے ایک خاص شرع کے مطابق فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو کا حکم بار بار دہرایا گیا ہے۔ اس آیت سے زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ پاک حکم دے رہے ہیں اور اللہ کے حکم کو فرض کہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ہے کیا؟ اس کا لفظی معنی پاک ہونا۔ جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ نشوونما پانا اور بڑھنا، جو بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھتا ہے، اللہ پاک برکات رکھ دیتے ہیں۔ صاحب نصاب مسلمان، صاحب نصاب کیا ہوتا ہے؟ صاحب نصاب وہ ہے کہ شریعت نے ایک مقدار متعین کی ہے مال کی۔ اگر اتنی مقدار کا مال ہے اور سال گزر جائے، اس کے اوپر ایک خاص شرع کے مطابق زکوٰۃ فرض ہے، یعنی 40واں حصہ۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہاں پہ اس کا شارٹ کویسچن مشق کے اندر ہے، زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کا مفہوم اور اس کی فرضیت بیان کریں۔ یہ پہلا جواب ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا، یہاں سے لے کے آخر تک بار بار حکم دہرایا گیا ہے۔ آگے اہمیت، یہ مشق کے اندر لانگ کویسچن ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت اس واقعہ سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک گروہ نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام کی تعلیمات دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں سب سے پہلے نماز پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ تو اس سے بھی زکوٰۃ کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ رسول پاک کی رحلت کے بعد جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قرآن نے سخت وعید سنائی ہے، جس کا اندازہ قرآن مجید کی ان آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ترجمہ ہے آیت کا، جو لوگ سونا چاندی سید کر جمع کر کے خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ قیامت کے دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کے چہرے، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم آپ نے جمع کر کے لائے ہو، اس کا عذاب کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے۔ آگے زکوٰۃ سماجی فلاح و بہبود کا بہترین ذریعہ، یہاں پر ہیڈنگ دے لیں گے آپ، زکوٰۃ کے فوائد۔ فوائد کیا ہیں؟ نمبر 1، زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے محروم اور مفلس لوگوں کی کفالت ہو جاتی ہے، یا پوائنٹ ڈالیں گے۔ نمبر 2، معاشرے میں نفرت انتقام کی بجائے ہمدردی و احترام اور بعد محبت کے جذبات کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینے والے کے دل سے مال کی محبت مٹ جاتی ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ غالب آ جاتا ہے۔ نمبر 5، غریبوں سے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، دولت کی گردش میں آنے سے معاشرے کے افراد کی مالی حالت بہتر ہو جاتی ہے، یا پوائنٹ وائز لکھیں گے ہر نمبر نئی لائن پہ۔ یہ آپ کا لانگ کویسچن مکمل ہوا زکوٰۃ کی اہمیت پر نوٹ۔ یہ آگے مشق میں سوال ہے زکوٰۃ کے مصارف، اس کی وید مصرف کا معنی ہے خرچ کرنے کی جگہ، مصارف کا معنی ہے خرچ کرنے کی جگہ، یعنی زکوٰۃ جو آپ نے نکالی ہے مال میں سے اس کا پیسہ کہاں کہاں پہ خرچ ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ترجمہ، زکوٰۃ تو غریبوں، مسکینوں، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے، اور گردن چھڑانے، غلاموں کو آزاد کرانا، یعنی جو تاوان بریں، قرض دار اور اللہ کی راہ میں مسافروں کے سلسلے میں، یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔
تو اس آیت کی روشنی میں زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، ان 8 جگہوں پہ زکوٰۃ کا پیسہ لگ سکتا ہے۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین یعنی زکوٰۃ کے محکمے کے ملازمین، نمبر 4 تالیف قلب، نمبر 5 رقاب، نمبر 6 غارمین یعنی قرض دار، نمبر 7 فی سبیل اللہ، نمبر 8 ابن سبیل مسافر۔ ان 8 لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ دیتے وقت اپنے پہلے قریبی رشتہ دار جو ہے ان کا خیال رکھا جائے، بیر کے لوگوں کو بعد میں زکوٰۃ دی جائے۔ اس طرح جو لوگ خود بڑھ کر سوال نہیں کرتے، غربت کے باوجود خوددار اور غیرت مند ہوتے ہیں، انہیں تلاش کر کے زکوٰۃ دیے جائیں۔ جی مشق، سوال نمبر 1، زکوٰۃ کا مفہوم اور اس کی فرضیت بیان کیجیے۔ یہ میں نشان لگوا دیا، سبق کے شروع میں پہلا جواب ہے، یہ شارٹ کوسچن ہے۔ سوال نمبر 2، زکوٰۃ کی اہمیت پر نوٹ، یہ لانگ کوسچن کروا دیا۔ نمبر 3 سوال، زکوٰۃ کے مصارف، 8 مصارف بیان کر دیے گئے۔ اور نمبر 4، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں قرآن نے کیا وعید سنائی ہے، یہ شارٹ کوسچن ہے۔ جو لوگ سونا چاندی سیدھ کر خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، یہ تیسرا پیرا بنتا ہے، اور یہ 3-4 سطریں آپ کا جواب ہو گیا۔ یہ آپ کا سبق مکمل ہوا۔